بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح راجح قول کے مطابق سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں شگفتگی، بے باکی اور تیزی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی دو بدو گفتگو کرتی اور برابر کا جواب دیتی تھیں، اور ہامن سے دو بدو بات کرنا اسلام کی عطا کردہ وہ آزادی ہے جو ہر عورت کو حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ذرا برابر بھی وقت نہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا اور قرآن مجید میں ان کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ تب ہمیں عورت کی قدر و قیمت اور ان کا مرتبہ و مقام معلوم ہوا۔ ایک روز میری بیوی نے مجھے رائے دی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں رائے اور مشورے سے کیا تعلق ہے؟ بیوی نے کہا، ابن خطاب، تم کو ذرا سی بات بھی برداشت نہیں، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہیں، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا، بیٹی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو۔ بیٹی نے جواب میں کہا، ہاں، ہم ایسا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، خبردار، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس کبھی نہ کرنا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی تیزی اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم رسول اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن بھی۔ سیدہ صفیہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تم مجھ سے زیادہ معزز کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے باپ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ازواج مطہرات بلند مراتب اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہونے کے باوجود بعض بشری پہلوؤں سے مبرا نہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غیرت، سبقت اور اس کے مشابہ بعض باتیں کبھی کبھار لاحق ہو جاتی تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی کبھی غیرت غالب آ جاتی تھی، جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کو زیادہ وقت دے کر ترجیح دے رہے ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش کے پاس شہد پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ آپ سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے، مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر درخت کے پھل یا کسی گھاس یا پھول کا نام ہوتا تھا جس میں کچھ بو ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مغافیر تو میں نے نہیں کھایا، البتہ زینب کے پاس شہد پیا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اے نبی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی کفارہ دینا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ ایک دوسرا واقعہ بھی روایات میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کروں کہ وہ دو عورتیں کون سی تھیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو آپ نے بتایا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور یہ واقعہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
حفصہ کے گھر میں حضرت ماریہ سے خلوت میں ملاقات کی اور حضرت حفصہ نے دیکھ لیا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے میرے ہاں ایسا کام انجام دیا ہے جو اور کسی زوجہ کے ہاں نہیں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش نہیں ہوگی کہ میں اس سے ملنا حرام کر لوں اور اس کے قریب بھی نہ جاؤں؟ تو حفصہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے اسے حرام قرار دے دیا اور فرمایا، اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت حفصہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی لونڈی ہے۔ اس پر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس سے قربت نہیں کروں گا، لیکن حضرت حفصہ نے اس بات کا ذکر حضرت عائشہ سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راز کے افشا ہونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق رجعی دے دی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رجوع کر لینے کا حکم آ گیا۔ طلاق کس وجہ سے دی تھی؟ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کو کہا تھا، لیکن سیدہ حفصہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا کر دیا اور اس بات کی اطلاع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی، اس لیے آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت حفصہ کو آپ نے ماریہ قبطیہ کو حرام کرنے اور حضرت عمر کی خلافت کے متعلق جو راز بتایا تھا انہوں نے حضرت عائشہ پر افشا کر دیا۔ سیدنا قیس بن زید فرماتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دے دی۔ اسی اثناء میں ان کے دو ماموں قدامہ بن مظعون اور عثمان بن مظعون ان کے پاس آئے، دیکھا کہ سیدہ حفصہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے جبریل امین نے کہا ہے کہ حفصہ کی طلاق سے رجوع فرما لوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، عبادت گزار اور پرہیزگار ہیں اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور دکھ کے مارے اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفصہ کی طلاق سے رجوع کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دینے کا ابھی ارادہ ہی فرمایا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے اور ان کی آپس میں مصالحت کرا دی اور یہ بشارت بھی سنائی کہ یہ تو آپ کی جنت میں رفیقہ حیات ہوں گی۔